أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور السلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت اور دین کو نازل فرمایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں،
عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے انسانی جذبات، احساسات اور ضروریات کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ انہی انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح ہے، جسے اسلام نے مشروع قرار دیا۔ عقد نکاح کے ذریعے اس روئے زمین میں ایک جوڑا وجود میں آتا ہے۔ اس روئے زمین کا سب سے پہلا رشتہ یہی ازدواجی رشتہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے آدم و حوا علیہم السلام کے مابین قائم فرمایا، اور قرآن مجید کی سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ایک نشانی قرار دیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو مسنون اور مشروع قرار دیا؟ اس کی وجہ اللہ نے بتائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد حقیقی چین اور سکون والی زندگی گزار سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقد نکاح کے ذریعے تمہارے مابین الفت و محبت و رحمت اس نے قائم فرمایا، اور غور خوض کرنے والوں کے لیے اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی اس آیت میں اس بات کی پوری وضاحت فرمائی کہ عقد نکاح کے بعد حقیقی معنی میں انسان چین و سکون کا سفر طے کرتا ہے۔ دوستو، عقد نکاح کے بعد شوہر اور بیوی دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں، فکر کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ یہ رشتے قائم ہوتے ہیں نبھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے۔ اس رشتے کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے اسی عقد نکاح کے ذریعے۔ اب اسی لیے شوہر اور بیوی کو چاہیے دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں اور سچی محبت نچھاور کرنے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کے حق میں سچا ہو، بیوی اپنے شوہر کے حق میں سچی ہو، دونوں ایک دوسرے کے حق میں امانت دار ہوں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، دونوں کے جذبات الگ ہیں، دونوں کی فیلنگز الگ ہیں، دونوں کی طبیعتیں الگ ہیں۔ اللہ اکبر! اس کے باوجود دیکھیے، صرف دونوں الحمدللہ میں نے اس رشتے کو قبول کیا جیسے ہی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پہ نچھاور ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ قربان ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ اور پیدا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ طبیعت کا اختلاف ہے، مزاج کا اختلاف ہے۔ اگر طبیعت اور مزاج میں اختلاف ہے، لہذا اگر دونوں میں سے کسی کی ادا دوسرے کو پسند نہ آئے، اسے بھری محفل میں ذکر نہ کرے، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا نہ کریں، بند کمرے میں چہار دیواری میں اس پرابلم کو سالو کرنے اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ اکبر!
اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو لباس سے تعبیر کیا، اور لباس کا کام عیب کو چھپانا ہوتا ہے، لباس کا کام زینت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، لباس کا کام پردہ پوشی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ازدواجی رشتہ کامیاب ہوتا ہے جو مسائل کو بند کمرے اور کھوٹری میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی تھرڈ پرسن کو انوالو نہ کریں، آپ بند کمرے میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے عذر تلاش کریں۔ اللہ اکبر دوستو، یہ رشتے جو نبھتے ہیں یہ عذر تلاش کرنے سے نبھتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے نبھتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے نبھتے ہیں۔ آپ اگر بیوی میں اگر 10 خامیاں دیکھتے ہیں، ان میں ضرور کچھ ایسی اچھائیاں بھی ہوں گی جو آپ کے دل کو بھا جائیں گی۔ ہماری نظر صرف کوتاہیوں اور کمزوریوں پہ ہوتی ہے، اسی لیے رشتہ بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، جیسے جیسے زمانہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اللہ رحم فرمائے کہ ابھی رشتہ ہوتا ہے، عقد نکاح کے بندھن میں دونوں بندھے جاتے ہیں، اور مختصر سی مدت کے بعد خبر ملتی ہے، یہ افسوسناک خبر ملتی ہے کہ مولانا پچھلے مہینے یا ابھی چند دن پہلے جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ خلا اور طلاق کے واردات اللہ کی پناہ۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے دوستو، پوری امانت داری سے ہم ذکر کریں گے، اور یہاں واللہ العظیم ذکر کرنے کا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں، کسی کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ حقیقت حال کو سمجھنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں نا تو میرے اور آپ کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہاں سمجھنے کا ہنر اور ملکہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہاں مجھے اور آپ کو غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی نیک نیتی کے ساتھ کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دوستو، کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے قریب ہونا چاہیں نا، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ان کی قربت کو پسند نہیں کرتے، جو ان کی محبت کو پسند نہیں کرتے، جو ایک دوسرے پر نچھاور ہونے کے جذبے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ ایک ایسا جوڑا جو پوری محبت کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے، آپ درمیان میں داخل ہوئے، ان دونوں کے درمیان آپ نے جدائی ڈال دی۔ اگر آپ حدیث پڑھیں تو حدیث کی زبانی میں کہوں، ابلیس کا کام آپ نے کیا، شیطان کا کام آپ نے کیا۔ شیطان کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ دنیا میں بہت سارے فسادات ہیں، دنیا میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن شیطان سب سے زیادہ خوش جانتے ہیں آپ کس سے ہوتا ہے؟ اس جو ہے شیطان سے ابلیس خوش ہوتا ہے جس شیطان نے ملے جلے جوڑے کے درمیان جدائی ڈال دی۔ کبھی ایسا کام نہ کریں دوستو، اللہ کو راضی کریں، شیطان کو خوش نہ کریں، اللہ کو راضی کریں، شیطان کو خوش نہ کریں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، دونوں قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہندوستان میں سسرال کا نظام، اللہ رحم فرمائے، سسرال کے نظام اور سسٹم کو دوبارہ جو ہے کھنگالنے کی ضرورت ہے دوستو۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن کا سسرالی نظام پوری طرح سے تباہ ہے، پوری طرح سے بگڑا ہوا ہے۔ ایک عورت جب گھر میں قدم رکھتی ہے، جسے ہم بہو کہتے ہیں، جب وہ گھر میں قدم رکھتی ہے تو گھر کے افراد کو چاہیے اس عورت کی دل سے عزت کرے، اس عورت کی دل سے قدر کریں، اس بات کو نہ بھولیں۔ اللہ کی بندیوں، آپ بھی عورت ہیں اور وہ بھی عورت ہے۔ جیسے آپ کے فیلنگز ہیں، جیسے آپ کے جذبات ہیں، ویسے ہی وہ عورت اپنے اندر جذبات اور فیلنگز رکھتی ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتی ہے
تو وہاں سے ظلم و ستم کی ایک عجیب داستان شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہدایت دے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ہماری بیٹیوں نے سسرال میں رہ کر موت کے فیصلے انہوں نے لے لیے، خودکشی کی راہیں انہوں نے تلاش کر لی، بلکہ آج بھی بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جو سسرال میں قبر کی گھٹن وہ محسوس کرتی ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، زندگی اللہ کی بڑی امانت ہے۔ میرے اور آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے، سامنے والے کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، سامنے والے کے دل سے اگر بد دعا نکل جائے وہ ہماری دنیا اور آخرت کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ ایک بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جب عورت آتی ہے نا تو ایک بات ذہن میں رکھیں آپ، وہ سب کچھ قربان کر کے آپ کے گھر قدم رکھتی ہے۔ ماں باپ کا لاڑو پیار قربان کیا، گھر کے آرام کو اس نے قربان کیا، منمانی زندگی کو اس نے قربان کیا، ساری سہولیات کو اس نے قربان کیا۔ صرف عقد نکاح کے ذریعے سے جب کوئی عورت سسرال میں قدم رکھتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ساس اپنی بیٹی سے کہیں زیادہ اپنی بہو کا خیال رکھے، کیونکہ آپ کی بہو وہ ہیں جنہوں نے آپ کی اور آپ کے بیٹے کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ دوستو آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے دیکھو، آج اس کے جذبات اور فیلنگ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے دیکھو۔ اسی لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے ساس کا کردار تو جانتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ اگر بیٹا اپنی بیوی سے ناراض بھی ہو تو ماں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ بہو کی خوبیاں بیٹے کے سامنے ذکر کرے، اور بیٹے کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے اس کی اپنی بیوی کو لے کر ساس کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ غلط فہمی کو دور کرنے والا بنے۔ ایسا ہوتا ہے کیا دوستو؟ صبح سے شام تک بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، کہیں ایک خلاف ورزی ہو جاتی ہے، جیسے ہی گھر میں بیٹا داخل ہوتا ہے شکایات کا انبار لا کے کھڑا کر دیتے آپ۔ اب بتائیے، آپ نے جو ذہن کو کچلنے کی کوشش کی، اور جب آپ کے بیٹے کمرے میں داخل ہوں گے کیا وہ اپنی بیوی کے حق میں وفادار ہوں گے؟ کیا وہ اپنی بیوی پر رحم کرنے والے ہوں گے؟ آپ نے رحم کے جذبے کو کچلنے کی کوشش کی۔ اللہ سے ڈرے میری مائیں، ایسا کردار آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے آپ تو اتنے اونچے مقام پہ فائز ہیں، اللہ نے آپ کو ماں کا مقام عطا کیا ہے، اور ماں اپنے اندر ممتا رکھتی ہے، ماں اپنے اندر رحم دلی رکھتی ہے، ماں کی پہچان رحم دلی سے ہے، اور آپ نے اس کی ساری حدیں آپ نے پار کر دی۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اسی لیے آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔ یہاں پرابلم ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ ہماری مائیں اپنی جو ہے سہیلیوں کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے اپنی داستانیں ذکر کرتی ہیں۔ جانتے ہیں ہماری ساس کتنی کھٹن تھی، وہ مجھ پر کتنے ظلم و زیادتی کرتی تھی؟ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو اپنی بہو کو پورا جو ہے یعنی پوری سہولت فراہم کرتی ہوں، 25% بھی میں نہیں ستاتی ہوں، جبکہ میری ساس میرے ساتھ اس نے ایسا معاملہ کیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا تو کیا آپ اپنی بہو کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے؟ ارے آپ تو ماشاءاللہ ساس کا مطلب ماں نہ صحیح لیکن ماں کے برابر ہے۔ اور ابھی ہم نے ماں کی ایک پہچان بتائی، ماں اپنے اندر ممتا رکھتی ہے، ماں اپنے اندر ایک رحم دلی رکھتی ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں کو آپ جو ہے قریب ہونے کی، آپ جو ہے کچھ نہ کچھ سبحان اللہ کچھ ایسی کوششیں کیجئے دونوں قریب ہو جائیں۔ یہاں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا کھل کر ماں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بیوی کو تفریح کے لیے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں دوستو ایسی گھٹن والی زندگی سسرال میں ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، سسرال کوئی اسکول اور کالج نہیں ہے جہاں رولز اینڈ ریگولیشن آپ جو ہے فراہم کریں۔ آپ اپنی بہو کے لیے رولز مت ڈالیے آپ۔ اور یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، بیٹی کے ساتھ معاملات الگ، بہو کے ساتھ معاملات الگ۔ اگر داماد نے آپ کو ماں کہہ دیا تو خوشی سے آپ نے قبول کیا، وہیں آپ کے بیٹے نے اپنی ساس کو ماں کہہ دیا، وہاں آپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہیں آپ۔
اور سمجھنے لگتی ہیں کہ میرا بیٹا بدل گیا۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بدل گیا تو آپ کے داماد بھی بدل گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے گا دوستو، ظلم و ستم کی کیسی عجیب داستانیں۔ یاد رکھنا، جہاں پر یہاں عورت کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی اور شوہر کے گھر والوں کی عزت کرے، تو وہیں پر یہ لڑکے کی بھی ذمہ داری ہے وہ بیوی اور بیوی کے گھر والوں کی عزت کرے۔ یہاں سارے حقوق لڑکے کو ملتے ہیں، لڑکی کو حقوق نہیں دیے جاتے، لڑکی کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ اسی لیے دوستو اس معاملے پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور میں خاص کر ہماری ماؤں سے پورے ادب و احترام سے یہ گزارش کروں گا، یہ اپیل کروں گا، اگر آپ کے دل میں سختی ہے اپنی بہو کے سلسلے میں، اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کے دل کو نرم کر دیں گے۔ اللہ سے مانگیے، یہ دلوں کی سختی ہے، آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ اپنی بہو پر کس قدر ظلم کر رہی ہیں۔ اگر آپ کی بہو کی ماں اگر پریشان ہے تو یہاں پر فوراً نہیں بھیجا جاتا، فوری طور پر نہیں بھیجا جاتا، اور یہاں پر کچھ ایسی پابندیاں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ نے ان پر ایسی سختی کی اور پھر بھی آپ یہ ارادہ رکھیں وہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے دوستو۔ اسی لیے ہم ماؤں سے اپیل کرتے ہیں، اور خاص کر لڑکے کی بہنوں سے ہم اپیل کرتے ہیں، وہ اپنی بھابھی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، اپنی بھابھی کے حقوق انہیں فراہم کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح آگے بڑھ کر ماں اپنے بیٹے سے کہیں بہت دن ہو گئے ہیں، چھٹی کا موقع ہے، اپنی بیوی کو باہر لے جائیں، سیر و تفریح پہ لے جائیں۔ جب دونوں کہیں باہر جائیں گے نا دوستو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، ایک دوسرے کو سبحان اللہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع ملے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے بیٹے آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ماشاءاللہ پوری امانت داری سے آپ کے ساتھ وفادار رہنے کی وہ کوشش کریں گے۔ جب مائیں اپنے گھر میں بہو کے ساتھ ایسا معاملہ کریں اور اپنے بیٹے کو یہ سارے معاملات فراہم کریں۔ اور اسی طرح دوستو یہاں پر ہم بہو سے بھی کہیں گے کہ جب آپ قدم رکھتی ہیں سسرال میں، اس سسرالی نظام کو برباد کرنے کے لیے آپ نہیں جاتی ہیں، اس بربادی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جاتی ہیں، دلوں کو جوڑنے کے لیے آپ جاتی ہیں۔ تو آپ کا بھی یہ کردار ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر اور شوہر کے رشتہ دار، خصوصاً اپنی ساس اور سسر اور گھر والوں کے ساتھ آپ پوری طرح سے وفادار رہنے کی کوشش کریں۔ اکثر ہماری بہنیں سوال کرتی کیا ساس کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ حدیث میں بتائیے گا کہاں ساس کی خدمت کرنا ہے۔ ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، ایک بات ہم آپ کو بتا دیں میری بہن، غور سے سنیے گا، اس روئے زمین میں اللہ کے بعد اگر کسی نے آپ کو مضبوط سہارا اگر دینے کی اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ آپ کے شوہر ہیں، وہ آپ کے لیے ستون ہیں، وہ آپ کے لیے سہارا ہیں۔ تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس سہارا کا سہارا بنے، آپ اس ستون کا سپورٹ کرنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ مرد حضرات پریشان ہو جائے کہ بیوی کی بات مانے یا ماں کا کہا مانے۔ عجیب کشمکش میں ہوتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے لڑکے، اسی لیے شادی سے بہت سارے نوجوان گھبراتے ہیں، سسرال کے نظام سے اور اپنی بیوی کے بہت سارے معاملات سے۔ آپ کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے، اگر ساس نے کچھ آپ کو کہہ دیا اسے برداشت کیجیے، وہ اس عمر کو پہنچی ہیں کہ آپ کے ماں نہ صحیح لیکن ماں کے برابر ہیں، ان کا احترام کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان کو برداشت کرنے کا ہنر اپنے پاس رکھیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اگر آپ نے ساس کو خوش کیا تو خود بخود آپ نے شوہر کا دل جیت لیا۔ یاد رکھیں، آپ کوئی بندہ اپنی ماں سے کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، ماں ہے وہ۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ شادی کے بعد آپ کے شوہر صرف آپ کے ہو کر رہ جائیں، وہ اپنی ماں کا خیال نہ رکھیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ کا تو معاملہ ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ کے شوہر ماں کا حق ادا کرنے میں اگر کوتاہی برت رہے ہیں، آپ سمجھائیں، آپ انہیں نصیحت کریں، آپ موقع فراہم کریں کہ جائیے
امی کی خدمت کیجئے، امی کا کہا مانیے، بہنوں کا خیال کیجئے، تو خود بخود شوہر کے دل میں آپ کے لیے احترام پیدا ہوگا، شوہر کے دل میں آپ کے سلسلے میں عزت پیدا ہوگی۔ تو ضروری ہے دوستو، جہاں ساس کو اپنا کردار صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا چاہیے، وہیں بہو کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنے سسرال کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ نے اس حدیث میں فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس عورت سے کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا دوستو، یہ بڑا مبارک رشتہ ہے، اس رشتے کو نبھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، شوہر اور بیوی کا رشتہ اگر ٹوٹ جاتا ہے، صرف وہ دونوں پریشان نہیں ہوتے، ایک نسل پریشان ہوتی ہے، ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور بچے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ بچوں کو جہاں ماں کا پیار چاہیے، وہیں باپ کی شفقت بھی چاہیے۔ اسی لیے سلوشن یہ نہیں دونوں الگ ہو جائیں، سلوشن یہ ہے دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادی یہ خانہ آبادی ہے، یہ خانہ بربادی نہیں۔ شادی سے سکون کی شروعات ہوتی ہے، شادی سے ہماری نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں، شادی سے عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، شادی سے ایک نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے، شادی سے انسان کو صحیح سمجھ نصیب ہوتی ہے، اور شادی سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور شادی بہت سارے مسائل کا حل ہے، اور شادی سے انسان پاک دامنی کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام گھر والوں سے اپیل کریں گے کہ اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہر کوئی اپنا رول پیش کرے۔ اگر دونوں الگ ہو رہے ہیں، میرے اور آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے، دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ سسرال میں جن پریشانیوں کا وہ سامنا کر رہی ہیں، اللہ تعالی ہماری عورتوں کو صابرہ بنا دے، ہماری عورتوں کو شاکرہ بنا دے، اور ہماری مائیں جو ساس کے مقام پہ فائز ہیں، اپنی بہو پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دیواتی زندگی میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے، اور ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ سکون والی، محبتوں والی، الفتوں والی، ایمان والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، اور ہمارے گھریلو الجھنوں کا اللہ خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے فیصلے فرمائے، سکون کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار اور تجارت میں برکتوں کے دروازے کھول دے۔ تو طبیعت کو لے کر پریشان ہیں، اپنی صحت کو لے کر پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں شفا یابی کے فیصلے فرمائے، صحت کے فیصلے فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہمارے مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اقصی اور سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ بدحال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رحم کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے پر رحم و کرم نچھاور کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون